جھوٹا آدمی اپنے ہمراہی کو ضرور خرابی اور بدی کی راہ پر لے جاتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے جھوٹے آدمی سے ہمیشہ فاصلہ رکھو۔ فقیر صادق وہ ہے جس میں لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچے رہیں اور اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیں، اگرچہ ان کو خود احتجاج ہو۔ اگر تم اپنی قبر کو روشن رکھنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ انسان صرف اس وقت مغلوب ہوتا ہے جب وہ خود کو شکست خوردہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی ایک نیکی ہے، اور فقراء کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ جو مال اچھا ہو اور کافی ہو جائے وہ اس مال سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور مصیبت میں مبتلا کر دے۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، مگر ایک چیز ہے جس سے انسان موت سے بچ سکتا ہے، اور وہ ہے چھینک کا آ جانا۔ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آنے والے 7 دنوں میں اس کو موت نہیں آ سکتی۔ جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے پھر اس کا خاندان آگے نہیں لے جا سکتا۔ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر راستے پر چلا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو قبرستان والوں کا ساتھی ہی سمجھو۔ گناہ بھلایا نہیں جا سکتا، اور نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور نیک سلوک کرنے والا کبھی مرتا نہیں۔ اب تو جو چاہے بن جا۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈال رہی ہو اس کو ہرگز اختیار مت کرو، کیونکہ سچائی میں سکون و راحت جبکہ جھوٹ میں بے چینی ہوتی ہے۔ جنت کے قریب مصائب کی باڑ لگائی گئی ہے، اور جہنم کے قریب خواہشات نفسانی کی باڑ لگائی گئی ہے۔ خوشحالی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہارے تنگ دستی کے دنوں میں تمہیں یاد رکھے گا۔ مومن تانے نہیں دیتا، لعنت نہیں کرتا، فحش نہیں بکتا، اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ کتابیں پڑھنا غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ جب اداس ہوا کرو تو کتاب پڑھا کرو۔ علم ایک ایسی ڈھال ہے جو جہالت کی جنگ میں حفاظت کا کام کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ رکھے تو وہ چور ہے۔ دنیا ایک سامان زست ہے، اور اس کی بہترین متاع صالحہ عورت ہے۔ مہمان کا دروازے پر استقبال کرنا اور اسی طرح اسے رخصت کرنا اچھی دولت ہے۔ اگر تم جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو سوتے وقت اچانک آنکھ کھل جائے تو فوراً یا رزاق لکھ کر بیوی کے سرہانے رکھ دو۔ راہ سلوک میں اصل وظائف نہیں بلکہ تہذیب اخلاق ہے۔ ساری عبادتیں اگر سنت سے ہٹ کر کی گئی ہوں تو وہی بدعت اور گمراہی ہیں۔ جتنے بھی کام ہیں اگر ان میں نیت سیدھی ہو جائے تو سب عبادتیں ہیں۔ خالی تمنا کرنا اور محنت نہ کرنا ایک خالی جنگل کی طرح ہے جس میں احمق مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جانا کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ وقت کی قدر صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دن رات محنت اور مزدوری کرتے ہیں۔ ہر وقت اس کا خیال رکھو کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، یعنی اپنے گریبان میں جھانکتے رہو۔ جس شے کو اللہ تعالیٰ نے بہتر فرمایا اس پر ثابت قدمی ادب ہے۔ اگر تم کسی پہ بے جا غصہ نہیں کرو گے تو اللہ کے غصے سے بچے رہو گے۔ جو اعمال کو جہنم سے نجات کا ذریعہ تصور کرتا ہے وہ فریب نفس میں مبتلا رہتا ہے۔ دنا وہ ہے جو کسی چیز سے ڈرنے اور اس میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی اس کا اہتمام اور بندوبست رکھے۔ دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے، علم بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب کرنے سے ہے۔ فخر مت کرو، یہ سوچو کہ مٹی سے بننے والا انسان مٹی میں مل جائے گا۔ جو آج زندہ ہیں اسے کل موت ضرور آئے گی۔
جو مومن شکر گزار ہوتا ہے وہ عافیت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم غربت مٹانا چاہتے ہو تو جب کوئی نیک اور پارسا عورت آپ کے سامنے آئے، اس کی ایک چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ ہے اس کی پارسائی، یعنی خود بھی پارسا بن جاؤ اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ چوری اور خیانت سے بچو، کیونکہ یہ باتیں فکر اور افلاس سے پیدا ہوتی ہیں۔ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی علامت ہے، اس لیے فقیر کو عاجزی اور ادب سے صدقہ دیا کرو۔ عاجز ترین ہے وہ انسان جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اگر ہو تو معمولی ملال سے اسے چھوڑ دے۔ جب انسان کوئی کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ اپنے پڑوسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو اسی جگہ رہے گا، مگر تمہارا لوگوں میں چرچا ہوتا رہے گا۔ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں، بشرطے یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ پر دعا کرے، ضرور قبول ہوگی۔ بوڑھے آدمی کا توبہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن جوان آدمی کی توبہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ امیر آدمی اگر بخشش کرے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر محتاج آدمی بخشش کرے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ جس انسان نے لالچ، غصہ اور نفس کی پیروی سے خود کو بچا لیا، اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا۔ جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں ہے دنیا میں۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا کہ گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا کہ دعائیں قبول ہو گئیں۔